نیوز پیپر ملتا تھا, کوئی پرنٹ, کوئی پمفلٹ مل جاتا تھا, کوئی بینر لگا ہوا کسی جگہ پہ, تو لوگوں کو وہ معلومات ملتی تھی. وہ معلومات جو آج کل سوشل میڈیا کے تھرو ود ان سیکنڈ آپ تک پہنچتی ہے, کسی وقت میں یہ معلومات ہمیں دیواروں پہ ملتی تھی جب آپ جی ٹی روڈ پہ موٹر پہ سفر کرتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ہیلتھ کے حوالے سے سوشل میڈیا کا رول کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا, اور ایک انٹرسٹنگ ٹاپک آج روٹین سے ہٹ کے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور آپ میری خیر تعریف زیادہ کر چھوڑی, اتنا ایسی کوئی بات ہے نہیں تو, لیکن یہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے سر. اور میں کیونکہ ڈاکٹر ہوں, کچھ میں ہیلتھ کے حوالے سے بولوں گا, باقی بیکاز ہم لوگ ایک جینیٹوریل سٹاف سے لے کے ہیڈ آف اسٹیٹ تک کو ڈیل کرتے ہیں سر, اور مساوات بھی سب زیادہ ڈاکٹر کے کاؤچ پہ ہی ہوتی ہے, ایسے تو ہمیں تھوڑا سا ہیلتھ سے ہٹ کے اور باتوں کا بھی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, ایسے پولیٹیکل کا, آپ کے اکانومی کا, فائنینس کا, لوگوں کے ڈے ٹو ڈے روٹین کا. سر. اب ایک پہلے نالج کی بات کریں. سر, جو آپ نے اخبار کی بات کی اس کو میں ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس جو اخبار دینے آتا ہے 4-5 اخباریں ہمارے گھر میں آتی ہیں جن کا ہم پے کرتے ہیں, کچھ اخباریں آتی ہیں کمپلیمنٹری. اب میں نے اخبار والے سے اگلے نے پوچھا کہ یار یہ اخباریں کچھ تھوڑی ہوگی, اس نے کہا جی انہوں نے اخبار بند کر دی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک ٹائم میں اکانومسٹ آتے تھے, نیوز ویک آتا تھا, ٹائم آتا تھا, اس نے کہا جی وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتاتے تھے آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہو رہی ہے, امریکہ کیا کر رہا ہے, رشیا کیا کر رہا ہے, ایشیا میں کیا چل رہا ہے, مڈل ایسٹ میں کیا چل رہا ہے. اگر آپ نے پراپر دنیا کی چیز پڑھنی ہے جس میں ہر چیز کور ہو تو یہ میگزینس. پھر اس نے کہا کہ جی جو اخباریں ہیں وہ اگر 100 بکتا تھا تو وہ اب 20 بک رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کنورٹ ہوگی اور ایک ٹائم آ جائے گا سال 2 کے بعد. بالکل. ہم 5 اسٹار ہوٹلز میں جاتے تھے تو ہمیشہ صبح ان کے باہر ڈور کے ساتھ ایک یا انگلش اردو 2 اخبار لگے ہوتے تھے. اب وہ بند ہو چکے ہیں. اب صرف ایک ہوٹل ہے جس کا میں نے دیکھا کہ وہاں اخبار تھا, ادروائز کسی ہوٹل کے ساتھ اخبار نہیں ہوتے. ایسے جہاں نالج کا تعلق ہے, بیکاز سوشل میڈیا آ گیا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھے اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ آئی, تو یہ ہمارے دیکھتے ہی فون آئے, واٹس ایپ نہیں تھا, پہلے وائبر آیا, پھر واٹس ایپ آ گیا, پھر ڈفرینٹ انسٹاگرام آ گیا, پھر لنکڈ ان, مختلف چیزیں آ گئیں اور یہ ڈیولپ ہوتی گئیں, اور آئی ٹی نے پوری دنیا کو ٹیک اوور کر لیا, اور دوسری چیزیں ختم ہو گئیں. جو پرانے ریچسٹ لوگ تھے, میں سنگاپور میں تھا اس وقت 98 میں, ریچسٹ پرسن تھا سلطان آف بلقیہ, سلطان آف برونائی, ورلڈ کا ریچسٹ تھا. اور جب میں سنگاپور سے واپس آیا تو انہوں نے کہا اس وقت بل گیٹس ریچسٹ ہے, حالانکہ بل گیٹس اس کی پوری ایک امپائر تھی برونائی کے سلطان کی, اور آئل نکلتا تھا. بل گیٹس ایسا ٹیکنالوجی نے ٹیک اوور کر لیا. اب جہاں تک ہیلتھ کا تعلق ہے, ہماری ڈبلنگ نالج 1950 میں 50 ایئرس تھا ٹائم ڈبلنگ نالج کا, 2000 میں یہ 6 to 7 ایئرس ہو گیا. آج کل وہ ٹائم 50 to 60 days ہے. ایسے نالج اتنی جلدی ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو ہر کچھ ملکوں نے چھوٹے بچوں کو پابندی لگا دی, بیکاز سوشل میڈیا کو اور اس آئی ٹی کو ہمیں بڑے ایک کنٹرول طریقے سے چلانا ہے. ٹھیک. اور یہ آپ کو بے راروی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے, آپ کو انتشار کی طرف بھی لے جا سکتی ہے, آپ لوگوں کو انسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو ڈی ٹریک بھی کر سکتے ہیں. آپ کی سوسائٹی کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اس کو ایک کنٹرول طریقے سے چلانا ہے. اس میں پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے کہ بچے کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈپرائیو اس چیز سے نہیں کرنا کہ اگر ورلڈ کی ایک نالج آ رہی تو ہم کہیں تمہیں بالکل یوز نہیں کرنا تو تمہیں کوئی چیز پتہ نہ ہو. کچھ کنٹریز نے, آسٹریلیا نے ایک ایج لمٹ لگائی ہے. اگلے دن پڑھا تھا ایک اور بھی کنٹری ہے جس نے ایج لمٹ لگا دی کہ سوشل میڈیا یوز نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کے ہاں ٹوٹلی ایک امبیلنس ہو گیا سوسائٹی کا. ٹھیک. ہمیں بیکاز ہمارا ایک اسلامک کنٹری ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اسلام بیسڈ ہے, ہیومن رائٹس بیسڈ نہیں ہے. ٹھیک. اور ویسٹ میں کوئی اٹھ کے کچھ کر سکتے, سیم جینڈر میرجز بھی الاؤڈ ہیں ایسے, اور ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے ہمیں اس کو کنٹرول طریقے سے چلانا ہے. لیکن اس میں جو آئی ٹی ہے, جو سوشل میڈیا ہے, ابھی میں لاسٹ منتھ آئی واز ان چائنا اور ہماری ہیلتھ کی کانفرنس تھی,
چیزیں اتنی ایڈوانس ہو چکی ہیں کہ ایک ٹائم ویری سون دا ٹائم از کمنگ. میں تو ایز آپ کو آئی وی ایف اسپیشلسٹ کہوں گا کہ یہ بیبی لوگ خود پیدا کرنے چھوڑ دیں گے, لیب میں آئیں گے اور ایگ اور سپرم بھیجیں گے اور اس کے بعد 9 مہینے کے بعد آ کے بچہ لے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپس بالکل ختم ہو جائے گی, پلسنٹا پریویا ختم ہو گیا, پولی ہیڈرمنیوس ختم ہو گیا, ڈائبٹیز ان پریگنینسی ختم ہوگی, پریگنینسی ڈیوس یہ سب ختم ہوگی. جو ہائی رسک آپس ہے آپس ٹوٹلی ختم ہو جائے گی اینڈ ٹیکنالوجی ول اوورٹیک اسکل. ٹھیک, یہ تو میں نے آپ کو ایک اس کا. اب آپ کی جو ایچ آر ہے, ایچ آر ہم جب تک دیکھیں چائنا کی میں نے ایک چیز دیکھی, چائنا کی لارجسٹ پاپولیشن ہے, ایسے انہوں نے اس پاپولیشن کو یوزفل بنایا ہے. اس وقت جتنا روبوٹ اور آئی ٹی کا کام اور اے آئی کا کام چائنا میں ہو رہا ہے وہ یو ایس اور یو کے اور یورپ میں نہیں ہے. ایسے ہی یورپ میں کسی ایک جگہ آپ کو شاذ و نظر جا کے نظر آتا ہے. چائنا کے کسی چھوٹے ہوٹل میں بھی چلے جائیں, روم سروس پہ روبوٹ آئے گا, کلینک کے لیے روبوٹ آئے گا, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں ٹول پلازے پہ روبوٹ کھڑا ہے. اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی جگہ اے آئی شاپس بنائی ہوئی ہیں, انہوں نے گارڈز بنا دیے روبوٹک گارڈز. ایچ آر سے باہر آ گیا, لیکن انہوں نے اس پاپولیشن کو یوزفل بنایا کہ اس کو انہوں نے آئی ٹی ٹیکنالوجی میں ڈالا. اب جو آپ دیکھ لیں, زیادہ پتہ نہیں ہمیں ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ جو انٹرنیشنل وار میں ایسے وہ بیسکلی جو ہمارے اور انڈیا کا بھی مسئلہ ہوا ہے وہ ایک سٹار وارز کا ٹائم آ چکا ہے. وہ پرانی ختم ہو گئی, بندوق لے کے بیٹھے ہیں. ایسے ہی لیکن ایک چیز آ گئی کہ جس کے پاس مسل پاور ہے سروائیو وہی کرے گا. صرف پیسے کے ساتھ آپ سروائیو نہیں کر سکتے, صرف گولڈ کے ساتھ اور ان چیزوں سے آپ نہیں کر سکتے. ایسے ہی آپ پاس مسل پاور ہے تو سروائیو کریں گے. بالکل. تو اتنی زیادہ اب ٹرین وہاں جا رہی تھی چائنا میں, وہ کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا اور آئی ٹی اور نالج کی بات کی, اس کی وہ فاسٹسٹ ٹرین ہے اس پر ورلڈ کی, 450 سے زیادہ اس کی سپیڈ تھی. ہم بیجنگ سے شنگھائی آئے 1800 کلومیٹر تھا, وی ڈیڈ ان 4 hours. اور آپ کوک پی لیں, کافی, مجال ہے کہ اس کا کوئی ایک بوند بھی چھلکی ہو گلاس سے. اور ہم یو کے جاتے ہیں تو وہ ایک ٹائم میں ٹیوب کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک ون آف دا ونڈرز ہے, 8th ونڈر ہے, جو ٹیوب ان کی انڈر گراؤنڈ تھی. آپ یہ کہ وہاں جاتے ہیں تو مسلسل اناؤنسمنٹ چل رہی ہے, مائنڈ دا گیپ, مائنڈ, بیکاز ان کی ٹرین کا اور اسٹیشن کا گیپ ہے. کوئی بچہ چڑھنا ہے, کوئی اپنا سامان اٹھانا ہے, کوئی ڈسیبل نے آنا ہے, اس کے لیے پرابلم ہے, آپ کا پاؤں کے اندر نہ چلے. چائنا میں دیر از نو گیپ. وہ 450 والی ٹرین بھی جو آتی ہے وہ بالکل ایسے ساتھ آ کے لگتی ہے کہ ڈسیبلڈ بھی آرام سے جا سکے. ڈفرینٹ اس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو سکتی. کارز, ٹیکسیز ساری روبوٹک بنی ہیں. تو یہ ایک ٹائم جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی اوورٹیک کر جائے گی اسکل کو. ٹھیک ہے, تو میں تو اس پہ بولتا چلا جی ٹھیک.